مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. میں نے یہاں جو دیکھا کہ کس طرح استحصال کیا جاتا ہے پاکستانی عوام کا. میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا اشرافیہ, ایک پریویلیج کلاس وہ پاکستان کو رول کر رہا ہے. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح یہاں منڈیاں لگتی ہیں اور خرید و فروخت ہوتی ہیں اور ضمیروں کی. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل سلیوز, ایک سیاسی غلام بن جاتے ہیں, بگار کرنے والے بن جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوگا اس میں, جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ماحول بنا اور پارلیمنٹ نے ووٹ کے ذریعے اس کو کیا, یہ بھی اپنی جگہ پر ایک تاریخ میں یہ بدقسمتی کہلائے گی پارلیمنٹیرینز کی اور پارلیمنٹ کی. تو آپ کہاں پر کھڑے تھے, آپ نے کیا دیکھا, اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ یہ ایک ایسا تجربہ ہے میرا کہ اس پہ میں لکھنا چاہوں تو کئی کتابیں لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے قومی معاملات کو, ریاست کیسے چل رہی ہے, کون سی قوتیں کس طرح اپنا رول ادا کر رہی ہیں, اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے شخصیات کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور میرے دل و دماغ کے اندر ایک بہت بڑی یادوں کا ایک خزانہ جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے. اور میں بہت حساس آدمی ہوں, مجھے دکھ بھی ہوتا ہے. میں نے یہاں جو دیکھا جو ایک بدترین کرپشن, میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح استحصال کیا جاتا ہے پاکستانی عوام کا. میں نے دیکھا کہ کس طرح ایک چھوٹا سا اشرافیہ, ایک پریویلیج کلاس وہ پاکستان کو رول کر رہا ہے. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح یہاں منڈیاں لگتی ہیں اور خرید و فروخت ہوتی ہیں اور ضمیروں کی. اور میں نے یہاں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے اور وہ ایک پولیٹیکل سلیوز, ایک سیاسی غلام بن جاتے ہیں, بگار کرنے والے بن جاتے ہیں. تو یہ سارے میرے مشاہدات ہیں جس کو میں انشاءاللہ کتابی صورت میں, میرا ارادہ ہے کہ ایک تو میری وہ تقریریں جو سینٹ میں نے رول کیا ہے وہ کتابی صورت میں آ جائیں تاکہ نئے پولیٹیشنز کے لیے اس میں ہو سکتا ہے کچھ کام کی چیزیں ہوں, اور دوسرے کہ جو میرے مشاہدات ہوں وہ بھی ایک کتاب کی صورت میں آئیں. تو جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن کا تھا, میں نے ہمیشہ سے میں سویلین سپریمیسی کا, کانسٹیٹیوشنلزم کا, ٹرو ڈیموکریسی کا, ہائبرڈ ڈیموکریسی نہیں, ٹرو ڈیموکریسی کا قائل رہا ہوں. اور اسی طرح میں فنڈامنٹل رائٹس کا قائل رہا ہوں. تو میں نے تو کہا تھا کہ میں جنرل باجوہ کو ووٹ نہیں دوں گا, اور نہ صرف ووٹ نہیں دوں گا بلکہ میں کوشش کروں گا کہ باقی لوگوں کو بھی قائل کروں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے آپ. اس سے ایک تو انسٹیٹیوشن کمزور ہو جاتی ہے. دیکھیں جب آپ فلو کو روک لیتے ہیں, پانی رک جاتا ہے, تو پانی کی تازگی جب ختم ہو جاتی ہے تو اس میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا ہے کہ بہت ہی قابل لوگ, ان کی حق تلفی ہو جاتی ہے اور انسٹیٹیوشنلائزیشن وہ نہیں ہو پاتی, افراد شخصیات وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہے کہ یہ لا جو ہیں, یہ لیجسلیشن آپ کر رہے ہیں, یہ پرسن اسپیسیفک ہے. پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن یہ ٹھیک لیجسلیشن نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کسی کو غلام تو نہیں ہے کہ وہ فرد کے لیے لیجسلیشن کرے. تو میں واحد پارلیمنٹیرین تھا سینٹ اور قومی اسمبلی کی 440 افراد میں سے کہ جو اس کے اوپر تحریری امینڈمنٹس لے آئے. اور ان امینڈمنٹس کو جب فاروق نصیب نے, جو اس وقت لا منسٹر تھے, انہوں نے دیکھا تو مسکرائے, کہتے ہیں کہ ان امینڈمنٹس کے بعد تو آپ نے اس کے سارے جس کو کہتے ہیں بخیو ادھیڑ دیے. تو بہرحال وہ میری ریجیکٹ کر دی. آپ اکیلے تھے؟ میں اکیلے تھا, ہاں. اور میں نے اس کے اوپر چیئرمین سینٹ کے 2.5 کے سامنے جا کے احتجاج کیا, اور مجھے اس کے اوپر تقریر کا موقع نہیں دیا گیا, جو کہ میرا رائٹ تھا کہ میں اپنے امینڈمنٹس کو پریزنٹ کروں, اس کے ایکسپلین کروں, اس کے لاجک بیان کروں. اور جب میں وہاں اس دوران نو کہتا تھا تو میری آواز کو بھی نیشنل ٹی وی میوٹ کرتا تھا. اور مجھے سچی بات یہ ہے کہ منت سماجت بھی بہت کی گئی, اور مجھے ملفوف دھمکیاں بھی بہت دی گئی. بالکل دھمکیاں دی گئی کہ آپ ووٹ ڈالیں, کہ آپ ووٹ ڈالیں, آپ ووٹ ڈالیں. اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے تو آپ اس دن پارلیمنٹ نہ آئیں. اگر آپ پارلیمنٹ آتے ہیں تو آپ خاموش رہیں, واک آؤٹ کر لیں. اگر واک آؤٹ نہیں کرتے تو وہیں بیٹھے رہیں سیٹ پہ, لیکن خاموش رہیں. میں نے کہا میں نہ صرف یہ کہ ووٹ نہیں ڈالوں گا, مخالفت کروں گا. میں پارلیمنٹ آؤں گا, میں سیٹ پہ بیٹھ کے اپنی امینڈمنٹس پیش کروں گا, اور میں بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کروں گا اس کو. یعنی آپ نے ایک جگہ پہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا, تو اس کے کیا اس کے کوئی وہ کہتے نہیں کہ کوئی دھمکیاں, کوئی نتائج؟ دیکھیں میں تو ایک ایسا آدمی ہوں کہ میرے اکاؤنٹس میں تو آپ دیکھ لیں
جو الیکشن کمیشن کے پاس جو میرے اثاثے ہیں، میرے پاس کیا ہے؟ میرے والد صاحب حیات ہیں الحمدللہ، جائیداد تو ساری ان کی ہے، اور انہوں نے مجھے تھوڑی سی زمین اپنی سے دی ہے جہاں میں نے گھر بنایا ہے. میرے اکاؤنٹ میں 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے کبھی زیادہ نہیں گیا، کبھی زیادہ پیسے نہیں ہوئے ہیں. میری ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل سامنے پڑی ہوئی ہیں. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ ڈر نہیں ہے تو مجھے. میرے کیا ہے، نتھنگ ٹو لوز. کس لیول کے لوگ ملتے ہیں جب اس طرح کی کوئی بات منوانی ہوتی؟ دیکھیں مجھے تو خود جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے انہوں نے خود کہا کہ جنرل فیض آپ کے گھر کے سامنے گاڑی میں بیٹھا ہے، اچھا آپ گھر سے باہر نکل آئیں، آپ جنرل فیض صاحب سے مل لیں. جنرل فیض سے میں چونکہ ڈیفینس کمیٹی کا ممبر ہوں، پارلیمنٹری جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی، جس میں سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ نمائندگی ہے، میں اس کا بھی ممبر ہوں. تو جنرل فیض سے مختلف میٹنگز میں پارلیمنٹ میں ملاقاتیں ہوتی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنلی اپنی مطلب یہ ہے کہ اپنی بیہیویئر میں اور اپنی باتوں میں بڑے سافٹ تھے. میں نے کہا میں جب ان کو کچھ دے نہیں سکتا تو میں ان سے کیوں ملوں، تو میں اس لیے ان سے نہیں ملا. میرے خیال میں باقی جگہوں پہ تو ان کو یہ زحمت نہیں کرنا پڑی ہوگی کہ جنرل فیض صاحب خود جائیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں میں نے FATF کے قانون سازی میں دیکھا، میں نے IMF کے لیے قانون سازی میں دیکھا، میں نے عام فورسز کے جو سروسز چیف ہے ان کے ایکسٹینشن کے موقع پہ دیکھا کہ کس طرح پارلیمنٹیرینس کو ہانگ کر ٹو شیپ اور ان سم اسپیسیفک ڈائریکشن، مطلب یہ ہانگ کر لے جایا جاتا ہے. وہ مجھے بالکل توہین لگا، اور یہ بالکل ہمارا جو ہے ایک پولیٹیکل سلیو، بالکل ایک آپ سے کہتے ہیں بالکل ایک سیاسی غلامی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے. وہاں ڈائنیسٹیز ہیں، وہاں پہ ڈینے کی بنیاد پہ عہدہ اور منصب ملتا ہے. میرٹوکریسی وہاں پہ نہیں ہے، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. تو پارلیمنٹ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جب اس طرح کا کوئی موقع ہے تو آپ ارد گرد دیکھیں تو آپ کہیں یار یہ بندہ کھڑا ہو گیا ہے یار یہ بندہ. دیکھیں مجھے جو پارلیمنٹ میں لوگ پسند تھے اس میں ایک سب سے زیادہ جو مجھے پسند تھے وہ مرحوم حاصل خان بزنجو تھے. اچھا ٹھیک ہے. وہ بڑا متوسط طبقے کا ایک اصول پسند آدمی تھے، جن کے کپڑوں کو دیکھ کے، جن کے پہناوے کو دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ غربت ہے، اور جو ڈٹ کے کھڑا رہا، کوئی خوف. وہ جو کہتے ہیں نا کہ 1000 خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. تو مجھے حاصل خان بزنجو میں